آج 10 محرم الحرام ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے، یعنی جمعے کا دن اور 10 محرم الحرام اتفاقیہ طور پر کہ نبی علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی یزیدیوں نے شہید کر دیا تھا۔ حضرات، یہاں پر ہم کسی بھی قسم کے عنوانات قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بیان کرتے ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں میں ایک اویئرنس آئے۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم چیز شیئر کرتے ہیں، چونکہ آپ کا ایک جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ مسجد، ممبر، محراب کا، ہم جو چیز بھی بیان کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو آپ کے لیے ایک نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ایک تو حقائق پر مبنی ہیں، قرآن و حدیث سے کسی قسم کا ٹکراؤ ان کا نہیں ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں۔ موجودہ پرفتن دور میں آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، حالات بھی بدل چکے ہیں کہ آپ اسپیشل جائیں، گھر میں کوئی کتاب کھولیں یا کتاب خریدیں، تو ایسی بھی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آپ کے پاس پھر بچتا صرف ایک ہی موقع ہے، وہ ہمارے جمعے کے خطبات ہوں یا ہماری محافل ہوں، ان میں ہم آپ حضرات کو ایک جو پیغام ہے، ایک میسیج ہے، وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک احسن طریقے سے اللہ رسول کے پیغامات کو پہنچایا جا سکے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے طلباء کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ خطاب کیا ہے اور آپ کے سامنے 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ نے اپنے خطاب میں کسی بھی قسم کا علم، کوئی نالج لوگوں کو نہیں دیا تو مت سمجھیں کہ آپ نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے، بلکہ ان بیٹھے ہوئے 100 لوگوں کا 100 گھنٹہ ضائع ہوا ہے۔ ہماری کوشش، آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری محافل ہوں، ہمارے جمعے کے خطبات ہوں، کبھی آپ لوگوں کی سبحان اللہ کے منتظر ہم نہیں رہتے، آمین کے منتظر ضرور رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ ہوش و حواس میں بیٹھا کیجئے تاکہ جو چیز بھی ممبر سے بیان کی جائے وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ نبی علیہ السلام کی اولاد پاک کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں کوئی بھی ذہن، میرا حسن ظن ہے کہ آپ ایسا نہیں سوچتے، لیکن کسی ذہن میں ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کہیں کوئی ہمیں کسی مسلک کا لیبل لگا دے گا۔ مسلک کے لیبل سے ڈرتے ہوئے رسول اللہ کے خاندان کا ذکر نہ کرنا، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بزدلی کی علامت ہے۔ پھر سال میں ایک محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، 2 جمعے 3 جمعے اگر ہم اہل بیت کو ڈسکس کرتے ہیں، اس پر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ آ جائے نا، محفل پر مسئلہ آ جائے کہ زیادہ اہل بیت کیوں ہو رہا ہے، وہ ضرور اپنے ایمان کی فکر کیا کرے۔ پورا سال کسی کا بھی ذکر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہو۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اب میں اس پر آ جاتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کوئی پیر بھی نا مریدین کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں سے پیار کرو، خود بخود مرید جو ہے کہتا ہے میرے پیر کا بیٹا ہے تو اس سے میں پیار کروں گا، میرے استاد کا بیٹا ہے اس سے میں پیار کروں گا، ایسا ہی ہے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں تبلیغ رسالت کا اجر تو نہیں لیتا، لیکن میرے قرابت داروں کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔
یہ سوال ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ نبی علیہ السلام نے تبلیغ رسالت پر اجرت کا بتا دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مجھے ایک چیز ضرورت ہے کہ قیامت تک میری اولاد کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو مچھلی ہے نا، اسے پانی سے محبت نہیں ہے، اسے مودت ہے۔ یہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ جب آپ اس کو نکال لیتے ہیں نا پانی سے، تو جب اس کو کاٹتے ہیں تب پانی کی ضرورت، جب اسے پکاتے ہیں کھاتے ہیں تب آپ کو پانی کی ضرورت آ جاتی ہے۔ پتہ چلا یہ مرتے دم تک بھی پانی کو نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے، امت محمد کے لیے، کہ میری اولاد سے مودت کرنا۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا ہر دور میں میری اولاد کا ذکر لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے خود فرمایا تھا کہ میرا نام لینا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ جس دور میں میرا نام لوگے، میرے نام لینے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ قیمت ہم چکاتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو ضرورت کیوں پیش آئی۔ حضور میرے اور آپ کی طرح تھوڑی سوچتے تھے، وہ امام الانبیاء تھے، نبی تھے اللہ کے۔ آپ کے وصال کے 40 سال کے بعد امام حسن پاک کو زہر دے دیا گیا۔ کس نے دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے دیا۔ کسی بھی قسم کے حقائق میں اگر چھپاؤں تو اللہ پھر مجھے اگلا سانس نصیب نہ کرے۔ لیکن آپ لوگوں نے بھی وفا کرنی ہے کہ کلمہ پڑھ رکھا ہے تو اس کے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت مسجد میں آگے تو بس آپ بہت بڑے مسلمان صاحب ہیں۔ کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے والے حاجی بھی تھے، حافظ بھی تھے، مؤذن بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ سارے مسلمان تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا نا تو میں حسین پاک کا ساتھ دیتا، میں ان کی صفوں میں کھڑا ہوتا، اس جملے پر آپ غور کیا کریں۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تیری ہم پر بڑی کرم نوازی ہے کہ اس دور کے فتنے سے تو نے ہمیں بچا کر اس دور میں رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ آسان کام نہیں تھا حسین پاک کی صف میں جا کر کھڑا ہو جانا۔ وہاں پر تو نمازی بھی کھڑے تھے، وہاں پر تو حاجی کھڑے تھے۔ پتہ چلا کسی کا حج بھی اس کے ایمان کو نہ بچا سکا، کسی کا مفتی ہونا اس کے ایمان کو نہ بچا سکا، کسی کا قاضی ہونا اس کے ایمان کو بچا نہ سکا، کسی کا مؤذن اور حافظ قرآن ہونا بھی اس کے ایمان کو نہ بچا سکا۔ ایمان کیسے بچتا ہے؟ جب آپ کے ہاتھوں میں دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات 40 سال گزرے تھے، 6 شہروں میں امام حسن کی دعوت کی گئی، مختلف قسم کے شہروں میں۔ کھانا حضرت امام حسن کو دے کر اس میں زہر ملایا جاتا، زہر پیش کیا جاتا تھا امام حسن کو۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور 50 سال گزرے، پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ 60 ہجری میں کیا ہو گیا حضور کی اولاد کے ساتھ؟ امام حسن پاک کا سارا کنبہ 72 تنوں کو اس تپتی ہوئی ریت پر کربلا کے میدان میں وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، چونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری عمر اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹا رہے، مقام ابراہیم سے حجر اسود تک
وہ نفل پڑھتا رہے، طواف کرتا رہے، ماتھے پر اس کے سجدے کے داغ بھی ہوں، اگر مرتے ہوئے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اگر بغض آل محمد میں مرا تو وہ کافر مرے گا۔ حضرت آگے تشریف لے آئے جی، آپ آگے تشریف لیں۔ آپ میری دعوت پر اسپیشل آئے، محبوب النبی مسجد میں شیخ صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے ہمیں۔ میں نے دعوت پیش کی تھی آج رات کے پروگرام کی، فرمانے لگے کہ رات کو مصروف ہیں، آج آپ تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیں۔ 50 سال گزرے تھے، یہاں پر ایمان بچانا اس لیے مشکل ہو گیا کہ 5، 6، 7 محرم کو سب سے پہلے حسینی قافلے کو روکنے والا حر بن یزید تھا، جس نے کہا تھا حسین اس سے آگے نہ بڑھیں آپ۔ اب ایمان جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے لگا تھا، حسین آگے نہ بڑھیں، وہ یزید لعین حکم دے چکا ہے آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام پاک کہنے لگے کسی صورت بھی بدبخت کی بیعت جائز نہیں ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر حر بن یزید جتنی عرصہ بھی وہ امام حسین کا رستہ روک کر کھڑا رہا، تو جب ظہر عصر مغرب نمازوں کے اوقات میں حضرت امام حسین کے پیچھے نماز ادا کرتا رہا، تو اس سے پوچھا کہ تم تو خلاف ہو، روکنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا روکنے کے لیے ضرور آیا ہوں، لیکن میرا دل میلا نہیں ہے، نماز آل رسول کے پیچھے ہی ہوتی ہے، اس کے بغیر ہماری نمازیں فائدہ ہی نہیں دیتی۔ بھائی حر سے ہی سیکھ لو کہ روکنے کے لیے تلواریں سونتی ہوئی ہیں، کہتے نماز آل رسول کے پیچھے ہو۔ ابن زیاد کو پتا چلا حر کر نرمی دکھا رہا ہے، اس نے خط لکھا کہ جتنا بھی قریب ترین پانی ہے رسول اللہ کی اولاد پر بند کر دیا جائے۔ آئے ہائے، جو کوثر کے مالک ہیں نا، ان پر پانی بند کر دیا جا رہا ہے 7 محرم کو۔ حر نے کہا کہ دیکھو یہ انتہائی گھٹیا فعل ہوگا اگر میں حسین ابن علی پر پانی بند کر دوں۔ 10,000 کا لشکر عمر بن سعد لے کے آ گیا کہ حر نرمی دکھا رہا ہے، لہذا عمر بن سعد جا کر امام حسین کے پانی کو بند کر دے۔ چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ پیاسے ہوتے، جب لوگوں کو پانی ضرورت پڑتا، صرف چند قطروں میں اپنی انگشت مبارک ڈال دیا کرتے تھے۔ 1500 سے 15,000 تک صحابہ پانی پیتے تھے، آج اسی رسول کے نواسے پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ بار بار میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، پانی بند کرنے والے مسلمان کہلاتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے جی۔ جناب حر جب امام پاک بالکل سامنے آ چکے، یزیدی فوجیں صف بندی کر چکی، دل کانپ رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں تو وہ ہوں جو حسین کو روکنے آیا تھا۔ بھائی پاس کھڑا تھا حضرت مصعب بن یزید، کہنے لگے حر تیری جرت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے تجھے سپہ سالار بنایا گیا ہے، آج تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ جناب حر کہنے لگے یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے لگا ہے بھائی، میں جانتا ہوں یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا بغض ہے ان کے دلوں میں اولاد کا، اس لیے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہے، حسین پاک کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا مشکل ہو رہا۔ بس پھر امام حسین کا خطبہ سنیے، آپ نے فرمایا لوگوں میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا میرے نانا نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار نہیں بنایا؟ کیا میرے بابا کو باب العلم نہیں کہا گیا؟ کیا میری اماں کو خاتون جنت نہیں کہا گیا؟ پھر بھی اگر تم میرے قتل کے در پہ ہو، آؤ مجھے قتل کر لو، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کیے بغیر سلامت نہیں رہتا، پھر آؤ میرا سر حاضر ہے، اسے تن سے جدا کر دو۔ حر بن یزید تلوار نکال کر
تلوار کو لہراتا ہوا اکیلے امام حسین کے لشکر میں آ کر شامل ہو گیا. کہنے لگا اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے. لوگوں سن لو، میں حر بن یزید اعلان کرتا ہوں میں حسینی لشکر میں ہوں. یا حسین ابن علی مجھے گارنٹی یہ دے دیں وہ جو میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں گا، لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا، جنت ملے گی؟ امام حسین نے فرمایا ہاں تجھے اللہ اس کے عوض جنت عطا فرما دے گا. جی ہاں، یہ جنت ملتی ہے جنت کے مالکوں کی نوکری کرنے سے، ان کے خلاف زبان درازیاں کرنے سے نہیں ملتی جنت. اور یہ پہلا شہید جو امام حسین پاک کی طرف سے ہوئے وہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. آپ اگر کوئی، پھر میں اس کو ریمائنڈ کر رہا ہوں، کوئی یہ کہے ہم ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے. جو پہلا تیر وہاں سے مارا گیا 10 مبشرہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد نے مارا تھا، وہ اپنا ایمان نہ بچا سکا. یہ ترازو ایسا تھا کہ اس ترازو پر یہ پیسے کو لوگ دیکھ رہے تھے، حکومت کو دیکھ رہے تھے. حسین ابن علی یہ کہہ رہے تھے لوگوں کسی نے جنت، اگر کوئی جنت کا طلبگار ہے حکومت کو وہ پیچھے رکھے، پیسوں کو وہ پیچھے رکھے. وہ اگر چاہتا ہے کہ جنت لینی ہے آل نبی کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جنت تمہارا مقدر بن جائے گی. یہ آل بیت کا ذکر کرنا، اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی. سیدہ زینب اپنی عورتوں کو جا کر حضرت سیدہ زینب کی سیرت پڑھائی جائے کہ کیسے کربلا کے میدان میں سیدہ نے وہ کردار ادا کیا جو سید زادیاں ادا کرتی. پیچھے ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں. ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، لیکن خدارہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی شہزادی حضرت علی پاک کی بیٹی سیدہ زینب کا کردار کربلا میں کیا تھا. انہوں نے کہا ان کان دین محمد، اگر دین محمد ہمارے سر کاٹے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، یہ سارے تن حاضر ہیں، ہم ان سروں کو تنوں سے جدا کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضرات امام حسین پاک جو کربلا میں گئے پوری تیاری سے گئے تھے. 25 سال پہلے حضرت علی المرتضیٰ صفین کی جنگ لڑنے کے لیے جب جا رہے تھے، ایک مقام پر روک کے آپ نے پوچھا تھا کون سا مقام ہے؟ یہ بتایا یہ نینوا کا مقام ہے، اسے کربلا کہتے ہیں. فرمایا یا اللہ میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. یہ وہ مقام. حسین پوری تیاری سے آئے تھے. پھر جناب حضرت علی اکبر جیسا کڑیل جوان، 18 سال کا جوان، جدھر تلوار مڑ رہی تھی وہیں پر یزیدی کٹتے چلے جا رہے تھے. کسی نے کہا حضرت علی اکبر کی جو شبیہ تھی نا وہ بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. یعنی جب حضرت علی اکبر نے میدان میں قدم رکھا یزیدی کہنے لگے لگ ایسے رہا ہے رسول اللہ تشریف لے آئے، ہو بہو شکل ویسے. پھر بھی انہوں نے کہا کسی مغالطے میں نہ رہنا، یہ رسول اللہ نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، علی اکبر جسے کہتے ہیں. چاروں طرف سے 18 سال کی جوانی حضرت علی اکبر پر تیروں کی برسات ہوئی. بلند آواز سے کہہ رہے ہیں بابا آپ کا بیٹا علی اصغر اب دنیا سے جا رہا ہے. اور امام طبرانی نے لکھا ہے، تاریخ طبری میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، امام حسین اس جوان کے جسد انور کو اٹھا کر خیمے کے باہر رکھ رہے. کیا گزر رہی ہوگی اہل بیت پر، خیموں پر وہ کون سا منظر طاری ہوگا کہ جب رسول اللہ کی ساری نسل پاک کو، یہ آسان ہے کام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے.
71 अजसाद को खैमों के बाहर इमाम हुसैन पाक रख रहे हैं और नन्हे हजरत अली असगर आपने उठाया हुआ है खैमे से। सैयद जादियों ने कहा कि जनाब हजरत अली असगर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, ये मत कहो कि हुसैन पाक ने जाके खैरात मांगी कि यजीद हमें पानी दे दे, खैरात नहीं मांगी। ये ज़ईफ रिवायात है। इमाम हुसैन ने बहलाने के लिए पहले तो जनाब अली असगर को अपनी जबान चुसवाई, जबान चुसवाने के बाद भी हजरत अली असगर फिर भी तड़प रहे थे। इतने में एक तीर आकर, 2 शाखा तीर आकर हजरत अली असगर के हलक में पैवस्त हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सय्यदा ज़ैनब की गोद में दिया कि अली असगर भी शहीद हो गया है। हजरात, बहुत अरसा तक ना किसी ने हुरमला से पूछा, हुरमला ये जुल्म करने वाले कौन है, एक दफा बताएं। वो बोला करें ऊंची आवाज से। ये वफादारियां निभाना ये आसान काम नहीं होता। मुसलमान थे सारे। उम्मे रुबाब के आंसू थम नहीं रहे थे। 6 माह के अली असगर को इस बेदर्दी से शहीद कर देना, अरे तो उम्मे रुबाब के आंसू नहीं रुकते थे। हुरमला तूने ऐसा क्या किया? कहने लगा, बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए हम तीरों को जहर में बुझा कर रखते थे। जानवर मिलता उसको फिर शिकार करते, फिर वो तीर हमने रखा हुआ था। हमने देखा कि खैमों के बाहर हुसैन इब्ने अली टहल रहे हैं हजरत अली असगर को लेकर, तो वो जानवरों को मारने वाला तीर हमने हजरत अली असगर को मारा है। अब भी यजीद को क्लीन चिट देते हो? यजीद के बारे में नरम गोशा रखा जाए? आज के इस दौर में अपना ईमान अगर बचाना चाहते हो, आपके नामों के साथ पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत का टाइटल आपको काम नहीं देगा। ये सारे पीरे तरीकत यजीद की सफों में होंगे। अगर हुसैनी बनना चाहते हो, आपको लंबे चौड़े सिलसिलों की जरूरत नहीं है। जितना भी खानकाही निजाम है, इसको झंझोड़ कर हजरत इमाम आली मकाम का मिशन ये कह रहा है, हुसैनी किरदार अदा किया करो। हुसैनी किरदार टाइटल बदलने से नहीं आता। इसलिए जितने डॉक्टर हों, पीरे तरीकत हों, हाफिज हों, मुफ्ती हों, कारी हों, ये सोचा करें हमारी इबादतें किस काम की होंगी, हमारी रियासतें किस काम की होंगी अगर हमारे दिल में नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि उसने तुम पर नेमतों का नुज़ूल किया हुआ है। मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं अल्लाह का महबूब हूं। मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है, इसलिए कि वो मेरी औलाद है। सामीन मोहतरम, हमारे पास चूंकि वक्त इतना ही होता है, हजरत इमाम आली मकाम को जुमे के दिन सजदे की हालत में 34 जख्म आए। आपके बाबा की दस्तार भी सर पे है, तलवार भी हाथ में है, और आपके जसद अनवर पर घोड़ों को दौड़ाया गया। लेकिन इमाम आली मकाम का सर जो बदबख्त झुकाने के लिए आए थे, उन्होंने अपने नेज़ों पर इमाम हुसैन के सर को बुलंद किया हुआ था। जमाने वालों को बता रहे थे, जिस हुसैन का सर काटने के लिए, झुकाने के लिए आए थे, खुद ही उस सर को बुलंद करके बता रहे हैं, हुसैन कभी झुक नहीं सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, दीन शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। आपने कहा शाह का मतलब भी है सल्तनत संभालने वाला, बादशाहत करने वाला, बादशाह का भी यही मतलब है। लेकिन आपने तर्जुमा किया, कहा कि बादशाह वो होता है जो जिस्मों पे हुकूमत करता रहे। फरमाया हुसैन बादशाह तो जरूर है, लेकिन शाह उसे कहते हैं जो सिर्फ जिस्मों पर नहीं, रूहों पर भी हुकूमत कर रहा होता है। हुसैन की हुकूमत सिर्फ जिस्मों पर नहीं, रूहों पर भी थी। मैं दीनास्तु हुसैन, जब तुम लोगों को
کسی بھی طرح کی مشکل پیش آئے وہ دین سے مدد لیتے ہو. دین پناہ است حسین. جب دین مشکل میں ہو دین جا کر حسین ابن علی سے پناہ لیتا ہے. جب دین مشکل میں آ جائے وہ حسین ابن علی سے پناہ لیتا ہے. انسانیت کے نام پر کیا کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو. انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو. انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی رکھے، حسینی صفوں میں رکھے، اور جب یہ روح پرواز کرنے لگے تب بھی ہم حسینی عقیدے پر رہیں. وما علینا الا البلاغ.